الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، پھر ہم اللہ کا شکر اور احسان مانتے ہیں اور دل و زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس مبارک مجلس میں قرآن کی نسبت والی ہمیں جمع فرما دیا. یہ اس سال کی پہلی مجلس ہے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی اور قرآن سے وابستگی ہمیں قائم اور دائم رکھے. کہنے کو بھی سننے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. اور خاص جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کلام مجید کی صحیح سمجھ اور کلام مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کا احسان ہم مانتے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے، میرا بھی آپ حضرات کا بھی، کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مجالسوں کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لے.
یہ اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرماوے، آسانی کا معاملہ فرماوے، مدد فرماوے اور قبول فرماوے. یہ جو میں نے سورت تلاوت کی، سب اکثر اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز میں بھی، نماز سے باہر جو حالت ہے اس میں بھی. حقیقت میں یہ جو 2 صورتیں ہیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس. جب یہ نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ کو ایسی 2 صورتیں سکھاؤں گا اس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ اس سے پہلے قرآن میں نازل ہوئی. اتنی زبردست 2 صورتیں، عجیب و غریب اس کے مضامین ہیں. یہ کب نازل ہوئی تھی اس کا مختصر میں آپ کو پس منظر، شان نزول، بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، بہت تکلیف تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے جب 6 مہینے گزرے اس کے بعد جو 3 دن تھے بڑے خطرناک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں پڑتا تھا، نہ گھر میں نہ باہر. کاموں کو بھول جاتے تھے، دنیا کے کاموں کو یاد رکھنا، وحی کو نہیں. کلام مجید دین پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں عورتوں سے ملا تو فرماتے کہ نہیں یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، اچھا، میں تو یہ سمجھا کہ ملاقات ہوئی. دنیا کا کوئی کام مثال کے طور پر کھانا نہ کھایا ہو تو کہتے کھانا کھا لیا میں نے، یا کھا لیا ہوتا تو کہ میں نے کھانا کھایا. اس طرح کی باتیں. بہت اثر تھا دماغ پر اور طبیعت پر تھی، بہت تکلیف تھی، بہت درد تھا. 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی تو حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی. 3 مرتبہ لفظ آتا ہے، یعنی بہت دعا کی. یا اللہ مجھے شفا دے دے، مجھے اچھا کر دے. یہ کیا ہے بتا دے مجھے. آپ اندازہ لگاؤ، دشمنوں نے آپ کو نہیں چھوڑا. 1 منٹ کے لیے راحت سے، چین سے رہنے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر. دشمنوں نے جو ستایا، تکلیف پہنچائی، یا اللہ
عجیب، بالکل گھر کی دیوار کے پڑوس میں ابو لہب کا گھر تھا، چچا کا، اور آپ کا وہ آگے والا حصہ کھلا تھا بارہ جیسا مکہ میں. تو یہاں سے وہ باہر جو پکاتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتا تھا، یہاں سے کھانا خراب کر دیتا تھا. اور روزانہ رات کو ان کی بیوی ام جمیل چچی کانٹے لاتی، سب پورا راستہ بچھا دیتی کہ اندھیرے میں یہاں سے چلے تو کانٹا چبھ جائے. بچوں کو بھی، بچے تھوڑی سمجھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، زینب، کلثوم، ام کلثوم، فاطمہ، چھوٹے چھوٹے. ایک سیکنڈ کے لیے چین سے رہنے نہیں دیتے تھے. عجیب و غریب حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف ہوئی، چچا تو گویا مسلط تھا، ابو لہب تو. یہ بہت تفصیل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. ابھی یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں. تو ایک یہودی تھا، ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ بتا دے یہ کیا ہے. تو اللہ نے مجھے جواب دے دیا. وہ ایسے کہ میں ابھی سویا ہوا تھا، اونگ جاگ میں دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے پر بیٹھا اور ایک پائنٹی پر بیٹھا. میں سب دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. وہ جو پائنٹی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا اس سے کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ جو سوئے ہیں وہ دیکھیے یہ تو بیمار ہے، ان پر تو جادو کیا گیا ہے. انہوں نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ انہوں نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے. اچھا، کس پر جادو کیا؟ دیکھیے ان کے داڑھی مبارک کے بالوں میں اور جو کنگھی کے دندانے ہیں اس میں. یاد رکھنا جادو کب اثر کرتا ہے؟ اسی چیز میں جو چیز ہم سے متعلق ہو جب ہی جادو اثر کر سکتا ہے، بلا کسی واسطے کے نہیں. مثال کے طور پر ہمارے کپڑے ہیں تو ہم نے پہن لیے، کپڑوں کا تعلق ہم سے ہو گیا. اب وہ جو کپڑا ہوتا ہے میلا، دھویا ہوا نہیں، اس میں جادو ہوگا اگر کوئی لے لے پتہ نہ چلے تو. اسی طرح ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ ہمارے بدن سے متعلق ہے تو بالوں میں بھی جادو ہوتا ہے. ہمارا ناخن جو ہوتا ہے اس میں بھی جادو ہوتا ہے. اس لیے احتیاط رکھیں، ناخن بھی ہر جگہ نہ پھینکیں، اس کا اثر ہوتا ہے. اس کو محفوظ رکھو، ناخن و بالوں کو. اور خاص طور پر عورتوں سے کہیں جہاں چاہے وہاں بال پھینک نہ دے، حفاظت سے رکھیں. اور جب بہت جمع ہو جاوے کسی گڑھے میں، کھڈے میں یا قبرستان میں کہیں بھی دفنا دو، کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چلے. جادو اس میں ہوتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا جادو. اس لیے بہت احتیاط کرنے کا. ہم اپنے بالوں ناخنوں کو جہاں چاہے پھینک دے ہوئے، اس کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جتنے بھی بال کاٹنے والے ہوتے ہیں، باربر، حجام، ان کو چاہیے کہ بالوں کو محفوظ جگہ پر ڈالنا چاہیے. ہر جگہ گندی، نجیس، نالیوں میں ایسی جگہ نہ ڈالیں. اس کا اثر اس کو پڑے گا جس کے بال ہوں گے.
گندے خیالات، وساوس، بیمار، بے چین، پریشان رہے گا. ہم سب رپورٹ نکلواتے ہیں، سب کہتے ہیں نارمل ہے، پھر کیوں پریشان؟ یہ پریشان، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. بہت ضروری ہے یہ سب باتیں. شریعت نے ایسی ہی تھوڑی ہمیں یہ سب تعلیم دی ہے. اس میں ہماری حفاظت ہے، بدن کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، ایمان کی بھی، ہر چیز کی حفاظت ہماری شریعت نے بتائی ہے ہمیں. کتنی زبردست بات. تو اس کو معمولی مت سمجھو آپ. تو کیا ہوا، ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. اس کو ورغلایا، بہلایا اس نے، کچھ دے دلا کر لالچ دی کہ کسی بھی طرح محمد کے داڑھی کے بالوں کو جمع کر کے مجھے دو. جو ان کی کنگھی ہے نا، وہ بھی کسی بھی طرح ہمیں لا کر دو. اب وہ بچہ آتا جاتا تھا، خدمت کرتا تھا. بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ کیوں ایسا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو داڑھی مبارک کو کنگھی فرماتے تھے، تو ظاہری بات ہے کچھ بال تو نیچے گریں گے، اسی لیے بال نیچے گرے یا تو اس کو لے لو یا اس کو توڑ دو، 3-4 ٹکڑے کر دو، پھر جیب میں رکھ دو، جہاں چاہے وہاں مت پھینکو. کیوں پیروں تلے آئیں گے کسی کے، اس کا بھی اثر پڑے گا اپنے کو. اب آپ ہی اندازہ لگاؤ، بعض حجام تو داڑھی کے بالوں کو نالیوں میں پھینک دیتا ہے. کتنے مبارک بال، کیا ہوگا پھر؟ کتنی بے حرمتی. سمجھے، بہت اثر پڑتا ہے اس کا طبیعت پر، سکون نہیں ملتا. تو وہ بچہ جمع کر لیے بالوں کو اور دے دیے. لبید بن عاصم گھر گیا، اپنی بچیاں تھیں نوجوان. اور یاد رکھنا، جتنا ناپاک ہوگا اتنا جادو زیادہ مؤثر. اس میں ناپاک جو جادوگر ہوتے ہیں نا، اکثر ناپاک رہتے ہیں. ان کی خوراک بھی حرام، نجس. جتنا زیادہ نجس، جتنا زیادہ گندا، جتنا زیادہ ناپاک، اس کا جادو اتنا ہی زیادہ مؤثر. یاد رکھیں اس میں. نعوذ باللہ، میں کیا بتاؤں، آج کل کے جادوگر لوگ مسلمان پیسوں کے کھاتے ہیں، حیض کے خون سے لکھتے ہیں آیتیں، نعوذ، جادو کرنے کے لیے. اور عورتیں بھی دے دیتی ہیں یہ جمع کر کے، پیسے ملتے ہیں. نعوذ، بہت خطرناک حالات ہیں. چوکنا رہنا، یہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اتنے خطرناک حالات ہیں، اللہ کی پناہ کے بغیر، اللہ کی حفاظت کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو یہ صورت نازل کی اللہ نے، لیکن ہم غافل. بہت افسوس کی بات ہے. کون پڑھتا ہے پابندی سے، بتاؤ؟ صبح شام نہ پڑھنا اس بات کی علامت ہے بے فکری کی. اس وقت کیا نقصان ہو جاوے کہہ نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے مقدر کیا ہو جاوے کہہ نہیں سکتے. اگر پڑھ لیا اللہ کی حفاظت میں آ گیا، محفوظ قلعے میں آ گئے. نہیں پڑھا سمجھو محفوظ قلعے کا دروازہ ٹوٹ گیا.
اب کس وقت دشمن آ جاوے اندر میں نقصان پہنچاوے کہہ نہیں سکتے. بہت دشمن ہے دنیا میں انسان کے. کافر بھی دشمن، منافق بھی دشمن، شیطان بھی دشمن، ہمارا نفس بھی دشمن، پڑوس بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن، دوست احباب بھی دشمن. ہمارا اگر اچھا ہے تو کتنے حاسدین، سب دشمن. دوست سے زیادہ دشمن زیادہ ہیں آج. اس لیے بہت ضروری ہے معمولی مت سمجھنا اس بات کو. میں بیان نہیں کر سکتا کتنی ضروری ہے یہ دعا معوذات. ابھی میں کہتا ہوں انشاءاللہ. تو وہ یہودی بچے نے دے دیا. لبید بن عاصم جو تھا نے اس کی بیٹیاں تھیں، لڑکیاں، نوجوان. سب سے کہا ناپاکی کی حالت جب ہو تب مجھے کہنا. حیض کی حالت میں تو اسی حالت میں تھی وہ لڑکیاں. تو کہا چلو اب جادو کریں. بیٹیوں سے کہا دم کرو، پھونک مارو. جو بال مبارک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بال تھے. گرا لگائی کچھ پڑھ کے پڑھا جاتا ہے ایسے کلمات. جنات اور شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے. جب ان کی پناہ میں آیا جاتا ہے تو شیطان اور جنات بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں. جب بہت خوش ہوتے ہیں تو. اور خوش کب ہوگا جنات اور شیطان؟ جب آپ ناپاک ہوں گے، آپ نقصان پہنچاؤ گے کسی کو. اس سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ دشمن ہے. یہودی دشمن، جنات دشمن، شیطان دشمن، سب دشمن جمع ہوئے. تو پڑھا. اور موم جو آتا ہے، موم یعنی موم بتی بولتے ہیں، موم، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا اسٹیچو بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. اور 11 سوئیاں لی، الگ الگ جگہ پر چپو دی. وہ گویا جو موم کا اسٹیچو تھا، ان کو جو چپویا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایسا لگتا تھا مجھے چپویا. ایسی تکلیف ہوتی تھی. یہ ہوتا ہے جادو میں. اور جادو برحق ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اللہ نے بتایا اور علاج بھی بتایا. کیا شک اب اس میں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. عجیب، قرآن میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، حدیث میں ہے، پھر انکار کیسا؟ بشر تھے. نہ ماننا کہ آپ کو ایسا نہیں ہوا، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانا، ملک مانا، فرشتہ مانا. یہ تو بہت خطرناک عقیدہ ہے. آپ تو بشر تھے، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو چوٹ بھی لگتی تھی، تلوار کا وار بھی لگا، دندہ مبارک بھی شہید ہوئے، خون بھی نکلا، پیاسے بھی ہوتے تھے، نیند بھی آتی تھی، شادی کی بھی ضرورت تھی، پیشاب پانی کی بھی ضرورت تھی، سب کچھ تھا. یہ تو بشر ہونے کی علامت ہے. تو اسی طرح بشر انسانی کو تو جادو ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا. اب کیا ہوا؟ 6 مہینے ہو گئے، تکلیف ہوتی تھی بہت. آخری جو 3 دن تھے بہت تکلیف محسوس ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا کی تو بتلا دیا. وہ فرشتے نے پوچھا، یہ سرہانے والے فرشتے سے،
کہ وہ کہاں ہے جادو جس پر کیا، وہ بال اور دندانے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، بیر زروان میں ہے، جو بالکل اندھا ہے، کنواں ڈراؤنی شکل کا، دور، وہاں پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا، کچھ صحابہ کو ساتھ میں لیا، حضرت علی تھے وغیرہ سب، کہا کہ چلو بیر زروان، وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کا پانی حدیث میں آتا ہے مہدی کی طرح سرخ تھا۔ مہدی کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ سرخ، ایسا سرخ تھا۔ کتنا خطرناک جادو ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگاؤ۔ وہ لڑکیوں نے دم کیا تھا ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں، اور زیادہ مؤثر جادو، اور عورتوں کا اور یہود بھی کیا مشہور ہے ان کا جادو۔ تو آج کل ہماری بچیاں بھی نہیں سمجھتی، معلوم نہیں، بچیاں تو نہیں سمجھتی، ان کے والد بھی نہیں سمجھتے۔ ان کی ہوٹلوں، ان کی لہڑیوں نہیں کھانا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، بالکل احتیاط۔ جادو کرتے ہیں اور ایسا ناپاک جادو، اگر ہم جو دیکھ لے وے وہ کس طرح وہ پانی تیار کرتے ہیں، کس طرح کھانا، تو ابھی ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں۔ لیکن معلوم نہیں کیوں توت پڑتی ہے بس ہماری بچیاں، نوجوان۔ میں تو جب آتا ہوں تو رستے میں دیکھتا ہوں تو اتنا افسوس ہوتا ہے۔ اب تو میں نے سوچا کہ دیکھنا ہی نہیں ہے، پہلے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے۔ کتنی بے حیا، بے شرم، اور برقع پہن کر ان کی لاڑیوں پر پانی پوری، بھیل، یہ سب۔ انا للہ و انا الیہ۔ گائے کا پیشاب تو وہ پوتر سمجھتے ہیں، زمزم جیسا ہے، تو وہ تو ملاتے ہیں۔ پھر اندر جائے گا تو کیا ہوگا بتاؤ، کیسے جذبات ابڑیں گے، بے حیائی کے ابڑیں گے نا، وہ غیروں کی سعادت بھاگ جائے گی نا۔ پھر یہ اثر اس کا، بے شرم، بالکل بے حیا، نہیں سمجھتی، بے شرم بالکل۔ تو جب وہاں پہنچے، کنویں کا پانی سرخ تھا مہدی کی طرح، ہنا کل ہنا۔ ایک صحابی کو کہا نکالو اس کو، تو نیچے اترے صحابی، بہت بڑا پتھر تھا، اس کے نیچے دبایا ہوا تھا، آپ اندازہ لگاؤ۔ اس کو نکالا پتھر ہٹا کے، پورا کھجور کا جو غلاف آتا ہے اس کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موم والا اسٹیچو رکھا تھا، اور کنگھی بھی تھی، بال بھی تھے، اور سوئیاں بھی چپی ہوئی تھی، پورا غلاف کھجور کا وہ بھی پھول گیا تھا شیطان کے سر کی طرح، پانی میں رہنے کی بنا پر۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، کرؤوس الشیاطین۔ نکالا، نکالنے کے بعد دیکھا پورا، اوہو یہ تو میری کنگھی ہے، یہ تو میرے بال ہیں، اور بالوں میں گیرا تھی گانٹھ، 11 گرہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کل ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ ناس میں 6، سورہ فلق میں 5۔ ایک آیت پڑھتے خود بخود گیرا کھل جاتے ہیں،
اور سوئی نکل جاتی. دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ، 11 آیت پڑھی سب گرہ کھل گئی. جیسے جیسے گرہیں کھلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہوتا تھا. ایک تکلیف دور ہوئی، 2 ہوئی، 3. جب 11 گرہیں کھل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ مجھے ایسا لگا کہ گویا کسی نے کسی آدمی کو رسی سے مضبوط باندھ دیا ہو اور پھر وہ رسی کھول دی جاوے. کتنا آزاد اور آرام ملتا ہے، ایسا مجھے محسوس ہو. اسی وقت ساری تکلیف دور ہو گئی. اسی وقت اتنا خطرناک جادو تھا. اب دیکھو پتہ بھی چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لبید بن عاصم نے یہ کیا، اللہ نے فرما دیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونکنے والی لڑکیاں فی العقد، گرہوں میں. جب گرہ باندھی جاتی ہے اس وقت پھونک ماری جاتی ہے کہ یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ شیطان، یہ جنات، تو میری مدد کرنا، میں تجھے برا سمجھتا ہوں. جو کچھ بھی ہو، اس کو یہ تکلیف ہو، اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو، ہمیشہ بیمار رہے، دوائی کا کوئی اثر نہ رہے، ضرور میری مدد کرنا. میں آپ کو برا سمجھتا ہوں، آپ کو میں سجدہ کرتا ہوں، آپ کی میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں نہیں، آپ کی پناہ میں. نعوذ باللہ اس طرح سے بولا جاتا ہے، اس کو خوش کیا جاتا ہے. وہ جو کہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے. ناپاکی سے خوش ہوتا ہے، حرام سے وہ خوش ہوتا ہے، تو ایسا ہی وہ کرتا ہے جادو کرنے والا. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا بھی دیا اللہ نے کہ یہ لبید بن عاصم نے کیا اور اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت مدینہ کے امیر. آپ چاہتے تو سزا دے سکتے اور جادوگر کو سزا دے سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے اور پتہ چل گیا کہ اس نے جادو کیا ہے تو اس کو سزا دو، بتا دو، سب کو پھیلا دو یہ بات کہ اس نے ایسا کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھو، اخلاق دیکھو. کہاں عائشہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دی اب کون بدلا لے؟ میں نہیں بدلا لیتا، میں انتقام نہیں لیتا، میں کہتا بھی نہیں، پھیلاتا بھی نہیں. اس کو بھی نہیں بلایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. وہ اندرونی اعتبار سے منافق تھا، یہودی بھی تھا، منافق تھا. ظاہر میں اسلام قبول کیا تھا، اندرونی اعتبار سے یہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بھی نہیں، کہا بھی نہیں، اظہار بھی نہیں کیا. کیسے اخلاق. اور آج کل تو ہم جاننے کی فکر میں رہتے ہیں اور بعض معلوم نہیں عامل بھی الطف اٹکل نام بھی لے لیتے، تیرے بھائی نے ایسا کیا ہے، لے وہی آ گئی گویا. کیوں خامخواہ دشمنیاں کرواتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہی نہ آوے. اللہ ہی جانتا ہے کس نے کیا. ہاں جب تک وہ آدمی خود نہ کہہ دے کیا کہ میں نے کیا، وہ بات الگ ہے. لیکن عامل لوگ معلوم نہیں، ان کے پاس تو دسیوں کے ساتھ ہیں اور ہر ایک کا بتا دیتا ہے کہ آپ پر ہے نہیں، فلانے نے کیا ہے. پیسوں کے کھاتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، جادو بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، حرام کماتے ہیں سب. اسلامی حکومت ہو تو زبردست ان کو سزا ملے. کیا کرے لیکن مجبور ہیں ہم. بعض عاملین تو حد کرتی، شریعت کو بالائے طاقت رکھتی ہے، اتنا ناپاک عمل کرتے ہیں
کہ معلوم نہیں ان کا ایمان بھی باقی رہتا ہے کہ نہیں. سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، کفر پر خاتمہ ہوتا ہے ایسوں کا. اور ایسا جو کرتا ہے کفر ہو بھی جاتا ہے. بات تو اتنا خطرناک کہ مجھ سے بیان بھی نہیں ہوتا. ایسا جادو کرتے ہیں، اتنی بے حرمتی، اتنی بے ادبی کرتی ہے. خیر، تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مثل کسی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سورتیں نازل نہیں فرمائی. اور عجیب یہ صورتیں ہیں، ایک اعتبار سے قرآن کی بھی صورت ہے اور ایک اعتبار سے تعویذ بھی. یہ تعویذ ہے. تعویذ کا معنی کیا؟ پناہ مانگنا. تعویذ کا مطلب یہ نہیں کہ جو عامل وہ کاغذ میں لکھ کے دیتے ہیں آپ کو اور پھر گلے میں لٹکاتے صرف اس کو تعویذ کہتے ہیں. نہ، اس میں لکھا ہوا ہے. بچہ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ میں تجھے دیتا ہوں. اس لیے اس کو تعویذ کہتے ہیں. ورنہ تعویذ عربی لفظ ہے، تعویذ کا مطلب پناہ دینا. تو یہ جو دو صورتیں ہیں کلام مجید کی بھی صورت ہے، تلاوت بھی ہے ایک اعتبار سے، نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور ایک اعتبار سے تعویذ بھی، دعا بھی. علماء فرماتے ہیں بغیر سننا مسئلہ. قرآن کی تلاوت حائضہ عورت اور جنابت والا مرد جب تک وہ غسل نہ کر لے اور حائضہ عورت جب تک پاک نہ ہوئے وہاں تک نہیں پڑھ سکتی قرآن کو. لیکن یہ صورتیں پڑھ سکتی ہے. یہ عجیب مسئلہ یاد رکھنا. آیت الکرسی اور یہ تینوں صورتیں پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں بھی. اس وقت جو پڑھے تعویذ کی نیت سے پڑھے، دعا کی نیت سے پڑھے، حفاظت کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے. کیسا مسئلہ؟ اس سے پتا چلا یہ صورتیں تو ایسی ہے کسی حالت میں بھی آدمی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ عورت کو، نہ مرد کو، نہ بچوں کو. اگر بچہ پڑھنا سیکھ کا ان کو سکھا دو، اس کو معمولی مت سمجھو. کتنا ہے ضروری پتہ آپ کو؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو معوذات کی ضرورت اس کے کھانے پینے لباس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے. معوذات یعنی پناہ دینے والی صورتیں اور پناہ دینے والی دعائیں، یہ معنی معوذات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مختلف کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی سب چھوڑ دیا، بس یہی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ قل ہو اللہ ملا دیتے تھے. اس کی وجہ ہے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مختصر میں وجہ بتلا دوں کہ یہ جو دو صورتوں میں ہے پناہ اللہ کی. کہ کون اللہ کی؟ اس سے پہلے تو صورت ہے سب سے پہلے قل ہو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو پہلے قل ہو اللہ کی صورت ہے کہ ایسے اللہ کی جو ایک اللہ ہے، جو صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. جب اللہ اتنا زبردست ہے تو اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری حفاظت فرما. جب اللہ ایسا ہے تو اس بنا پر سب سے پہلے قل ہو اللہ ہے. اس بنا پر ان دو صورتوں کے ساتھ یہ صورت ملانے کی. حدیث میں آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پابندی سے یہ 3 سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور سونے سے پہلے پابندی سے۔ اب بتاؤ ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی، بابرکت مبارک، ہر وقت اللہ کی نظر۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آوے، وہ پڑھتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں تو کتنی ضرورت ہے اللہ کی پناہ کی، ہمارے بچوں کو کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو پڑھ کے دم فرماتے تھے، بلکہ بعض دعائیں تو باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یوں فرمایا یہ دعا پڑھو اور یہ دعا پڑھ کے اپنے نوازوں پر دم کرو تاکہ وہ بچ جائے شر سے، برائی سے، نظر بد سے، جادو سے، سحر سے، شیطان کے اثرات سے، جنات سے، حاسدین کے حسد کے شر سے، ہر برائی سے، بیماری سے، اچانک کوئی مصیبت وبا بلا آ جاوے، آفت آ جاوے، اس سے ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ یا اللہ، اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھاتا ہی نہیں، روتا ہی رہتا ہے، رات کو اٹھ جاتا ہے، دودھ نہیں پیتا، بہت پریشان کرتا رہتا ہے، تو یہی تو اثرات ہے شیطانی۔ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے غسل خانے اور بیت الخلاء میں شیطان کا اثر بہت ہوتا ہے، وہ تو اس کی جگہ ہے شیطان کی، جنات کی۔ شیطان کس میں سے تھا؟ کان من الجن، جناتوں میں مسلمان بھی ہے، جیسے انسانوں میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جیسے مسلمانوں میں شریر بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، تو اسی طرح جناتوں میں نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے، شریر بھی ہے، خبیث بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جس طرح انسانوں میں کافر ہے تو اسی طرح جناتوں میں شیطان ہے کافر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب قوت دی ہے، کیونکہ آتش آگ سے پیدا کی ہے، دھوئیں سے، لطیف ہے، وہ اتنے لطیف ہے۔ اب سارے دروازے بند کر دو، پیبو آ جائے گا۔ ایک واقعہ سنا، ایک نبی گزرے، الیسع، انہوں نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا ایک ایسے آدمی کو جن میں 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک شرط یہ پوری رات عبادت کرے، سونے کا ہی نہیں۔ دوسری شرط روزانہ روزہ رکھے۔ تیسری شرط کبھی غصے ہی نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کیسا ہی اس کو غصے میں مبتلا کرے پھر بھی وہ غصے نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں جس میں ہوگی اس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تفسیروں میں ہے یہ بات۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت مشکل شرط ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، انشاءاللہ میں ان 3 شرطوں کو پورا کروں گا، میں تیار۔ کہا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ وہ آدمی پوری رات عبادت، پورا دن روزہ رکھتے تھے، تو 24 گھنٹے میں تھوڑا سونا تو پڑتا ہے نا، تو دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے۔ یاد رکھنا قیلولہ کو معمولی مت سمجھو۔ آج کل دنیا نے ہمارا قیلولہ چھڑوا دیا اور فجر میں سو جاتے ہیں۔ جو خاص کام کا وقت ہے وہ ہمارا سونے کا وقت ہے۔ یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، جو صبح میں کام کرے، جو صبح میں کاروبار کرے، اس میں خوب برکت دے۔ اور افسوس کی بات، آپ کو پتا تعجب کی بات، ہمارے اسلامی ممالک میں کاروبار شروع ہوتا ہے رات کو،
ظہر کے بعد سے، اور رات کو زور و شور پر جدہ وہاں سب دیکھو آپ، پوری رات بازار کھلا، پتہ ہی نہ چلے کہ رات ہے۔ اور حقیقت میں نے دیکھا امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، مغرب کے وقت آپ کو کوئی آپ کو گورا یا انگریز نہیں دکھائی دے گا کہ دکان پہ ہے یا دکان کھلی ہے یا کام کرتا ہے۔ ہر ایک گھر میں اصل مغرب کے بیچ میں کھا لیتے ہیں اور مغرب بس سو جاتے ہیں۔ کسی گورے کا مغرب کے بعد عشاء کے بعد نہیں دیکھو گے۔ وہاں کے لوگ بھی ہمارے مسلمان کہتے ہیں، میں نے بھی دیکھا۔ جو ہماری عادت تھی انہوں نے لے لی۔ بہت افسوس کی بات ہے، پوری رات بازار اور دکان ہے، مول کھلا ہوا، بازار کھلا ہوا، اور لڑکیاں رات کو بنتی ہے، سنورتی ہے اور نکلتی ہے۔ ابھی بیچ میں جانا ہوا تھا ایک جگہ ابو دھابی، اندر میں گیا تھا سٹی میں، ویزا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی کہیں صبح میں فلائٹ ہے، کہیں آنکھ نہ لگ جا رہے، ذرا تھوڑی زیارت کر لو دیدار۔ تو جو میزبان تھے وہ مول پہ لے گئے، نوجوان لڑکیاں سب مول پہ آ رہی تھی 12 بجے کے بعد۔ کوئی اللہ، جو سنا تھا آج آنکھوں نے دیکھ لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رات کو تو بند ہو جانا چاہیے سب۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو تھوڑی دیر دوپہر میں سوتے تھے، قیلولہ کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر صبح میں جلدی اٹھنا ہے قیلولہ کر لو سنت کی نیت سے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت رکھی ہے قیلولہ کی۔ دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ، نیند آنا ضروری نہیں ہے، لیٹ جاؤ بس۔ دکان میں ہے تو دکان میں کوئی ایسی جگہ بناؤ پیچھے لیٹنے کی، 10 منٹ 15 منٹ لیٹ جاؤ، قیلولہ کی نیت سے، سنت کی نیت سے۔ بلکہ پتہ آپ کو، خود جنات نے کہا تھا، خطرناک جو کافر تھا جنات، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا ایک عامل کے ہاتھوں پر، میں نے خود یہ واقعہ پڑھا۔ اس نے یوں کہا کہ ہم جادو کرتے ہیں، کسی عامل کے کہنے سے کسی آدمی پر جادو جب کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹہ لگتا ہے ہمیں، لیکن جب ہم جادو ختم ہونے والا ہوتا ہے، پورا ہونے والا ہوتا ہے، اگر وہ آدمی جس پر جادو کیا جاوے قیلولہ جو 10 منٹ کر لے، ہماری 24 گھنٹے کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ، جادو کا اثر بھی کلالم 10 منٹ قیلولہ سے، یہ سنت ہے، سنت کی نیت سے لے جاؤ۔ شیخ مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، ارے دوپہر کو قیلولہ کو سنت کی نیت سے سونا 1000 سال کی نفلی عبادت جو سنت سے ثابت نہ ہو اس سے افضل ہے، بہتر ہے۔ قیلولہ دوپہر کا سونا۔ تو وہ جو تھے نے جس نے کہا تھا الیسا سے پوری رات کی عبادت، تو قیلولہ کرتے تھے، اس سے قوت پیدا ہوتی تھی، رات کو جاگنے میں جاگتے تھے۔ تو اب ہوا کیا معلوم، پہلا دن ہوا، ایک بوڑھا آیا اور اٹھایا کہ مجھے ایک مسئلہ ہے بیان۔ تو کہ بولو کیا مسئلہ ہے؟ اوہو میں بھول گیا۔ ان کو پریشان کرنا مقصد تھا، غصہ دلانا مقصد تھا۔ دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں، جب یاد آ رہا اس وقت آنا، شام کو آنا، صبح میں آنا۔ دیکھیں ٹھیک، وہ جو تھے انتظار کر رہے ہیں شام کو،
आया ही नहीं वो बूढ़ा। सुबह को भी इंतजार किया, आया ही नहीं बूढ़ा। फिर दोपहर में सो गए, बिल्कुल आंख लग गई, अब बूढ़ा आया, उठाया, मुझे मसला पूछना, एक काम है मुझे। देखा कल असर में भी मैंने बहुत इंतजार किया, सुबह को भी मैं जब सोने का जब वक्त होता है उसी वक्त आप आते हो, जरा ख्याल करो। नहीं, गुस्से नहीं हुए, बोले इस तरह, ठीक है अभी याद आया मैं क्या करूं? हाँ चलो बताओ क्या? ओह भूल गया, देखो इस बात में भी फिर कोई हरज की बात नहीं, शाम को आना, याद आवे जाओ। चला गया, उठा कर दरबान से कह दिया, अब इस तरह कोई दोपहर में आवे तो इनको कहना कि भाई बाद में आना, क्यों खाम का? मैं जब सोता हूं उसी वक्त वो बूढ़ा आता है और कहता है भूल जाता हूं। तीसरा दिन हुआ, फिर आया, दरबार ने रोक दिया, अभी नहीं, अभी आराम है। वो रुक गया बूढ़ा, दरवाजा बंद था। जैसे ही वो सोए वो बूढ़ा खड़ा था सरहाने पर, उठाया, भाई आप कैसे हो? मैं रोजाना कहता हूं असर में आओ, सुबह आप आते नहीं, और दरवाजा बंद है, आप कैसे आए? तो पूरा कमरा देखा, छोटा सा रोशनदान था खुला हुआ, बस से जाली लगी हुई, दरवाजा बंद बाहर से अंदर से सब, फिर भी वो अंदर बूढ़ा था इंसान की शक्ल में। समझ गया तू शैतान है, मुझे परेशान करने के लिए तू रोजाना इसी वक्त आता है। तुझे पता चल गया मैं पूरी रात इबादत करता हूँ, पूरा दिन रोजा रखता हूँ, सिर्फ कैलूला करके मैं थोड़ी देर सोता हूँ, आराम मुझे मिल जाए, तो आराम नहीं लेने देता। शैतान है, तू मुझे हैरान करता है, सही बता, पकड़ लिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो उसने फिर तस्लीम किया, मैं शैतान हूं, आपको परेशान करने के लिए नहीं आया था। लेकिन ताज्जुब है, 3 दिन से आपको मैं नहीं सोने देता, आप गुस्से भी नहीं, मैं आपको गुस्से करना चाहता हूं ताकि आप अपने नबी के खलीफा न बने। लेकिन अब मैं आजिज आ गया, अब इनको भी पता चल गया ये शैतान मुझे परेशान करता है। इसी बिना पर रिवायतों में आता है, इनका नाम ही पड़ गया जुल्किफ्ल। वो जो आदमी थे ना खलीफा, ये भी नबी बने बाद में, कलाम मस्जिद में भी है जुल्किफ्ल। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बर्दाश्त करने का इनको मलका दिया था, बिल्कुल गुस्से होने का नाम नहीं, इस बिना पर इनका नाम ही पड़ गया जुल्किफ्ल। जुल्किफ्ल का माना बोझ उठाने वाले, बर्दाश्त करने वाले। तो देखो शैतान किससे बना ये मैं आपको समझा रहा हूं। आतिश आंख से लतीफ होता है, इसके लिए दरवाजे की कोई जरूरत नहीं, हमारे बदन में भी घुस जाता। इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, और कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तो खून की तरह अंदर में दौड़ता है, बल्कि एक शैतान है करीन हमारा और एक फरिश्ता है। हदीस में ही ये बात, हर वक्त वो सूंड, जिस तरह सूंड होती है मच्छर की, उसकी सूंड होती है, हर वक्त तैयार है, चुभता रहता है, चिपता रहता है, दिखते हैं तो वसवसा आता है, बुरे वसाविस, अजीबोगरीब वसाविस, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कलाम मस्जिद के बारे में, नमाज इत्मीनान से पढ़ने नहीं देता, वुजू में, पेशाब में, पाकी के एतबार से वसवसे डालता रहता है, बेचैन परेशान करता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सूंड मारता है, लेकिन जैसे ही वो बंदा इंसान अल्लाह का जिक्र करता है फौरन सूंड को पीछे कर लेता है, हट जाता है। इसलिए इसका नाम है खन्नास, पीछे हटने वाला। अल्लाह का जब जिक्र किया जाता है वो पीछे हट जाता है।
ہاں تو شیطان آگ سے بنا ہے، دھواں بہت لطیف ہوتا ہے، اندر میں گھس جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو شکل اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کتنا لطیف ہوتا ہے معلوم؟ اس کو بمبئی جانے کے لیے ٹرین کی ضرورت نہیں ہے، ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، ہوا سے بھی زیادہ اس کی اسپیڈ ہے۔ ایک واقعہ سنا دو، بہت بڑے مولانا تھے، مولانا عبدالرحیم بستوی دیوبند کے، سنا دو، الارم نہ کہتا ہے، سنا دو، سب تیار ہیں؟ ہاں دلچسپ ہے اس لیے تو سننا چاہتے ہیں آپ۔ تو کیا ہوا معلوم؟ مولانا عبدالرحیم جو تھے نا، ان کا خود کا بیان کیا ہوا ہے واقعہ، یہ علماء دیوبند میں بیان کیا سب کے بیچ میں کہ ایسا ہوا میرے ساتھ۔ کیا ہوا معلوم؟ وہ تکرار کراتے تھے، اور دیوبند میں تو جنات بھی آتے پڑے، ان کی جگہ ہے باقاعدہ، جو گنبد ہے نا وہاں رہتے ہیں، وہاں لائٹ فٹنگ نہیں ہونے دیتے وہ۔ ابھی آپ نے کیا تو صبح میں سارا نیچے، کتنی مرتبہ کیا تو بعد میں پتا چلا کہ جنات رہتے ہیں، وہ نہ کہتے ہیں کہ یہاں لائٹ فٹنگ نہیں ہونی چاہیے، رہتے ہیں۔ بہت واقعات ہیں، بہت علماء بنے دیوبند کے، کتنوں کو ملے بھی تو ان کی تکرار میں بیٹھتے تھے جنات سب، بہت اچھی تکرار کر، بہت بڑے مولانا۔ ایک مرتبہ رات کو تکرار کر کے مطالعہ کر کے وہ جا رہے تھے گھر پہ، تو 11-12 بج گئے، تو 2-3 طلبہ کھڑے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ جنات ہے، انسان کی شکل میں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا بہت احسان، آپ ہمیں تکرار کراتے، ہمیں کتاب سمجھاتے ہیں، ہمیں سبق سمجھاتے ہیں، آج تو ہمارے یہاں آپ کو آنا ہی پڑے گا کمرے میں، اور ہم آپ کو خود مٹھائی کھلاوے، خود ناشتہ کراوے، چائے پلاوے۔ بہت اصرار کیا، نہ کہا کہ نہیں بہت دیر ہو گئی، کہ نہیں حضرت آپ کا بہت احسان ہے، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ مجبوراً تیار ہو گئے، چلو میں آتا ہوں۔ ایک کو بھیجا کہ دیکھ بھائی اچھی مٹھائی لے آؤ۔ یہ مولانا عبدالرحیم کہ ابھی 12 بجے تو مٹھائی کی دکان کھلی ہوگی، کہ نہیں لے آؤ۔ حضرت پہلی مرتبہ آئے، ان کو مٹھائی کھلاوے، اور بہترین مٹھائی کھلاوے آج تو، اور کہا دیکھو حضرت کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، رات کو 10-15 منٹ ہے بس، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا کوئی وہ گیا، 15 منٹ ہو گئے آیا نہیں، 20 منٹ ہو گئی آیا نہیں۔ اب یہ آپس میں طلبہ باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم نے کہا تھا 10 منٹ میں آ جانا، کیوں نہیں آیا؟ آنے دے اس کو، سب پیٹائی کریں گے ہم مل کر۔ مولانا کہا ایسا کیوں، اس میں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، نا آپ کا وقت ضائع کیا، انہوں نے برباد کیا، آپ کو وعدہ کیا 10 منٹ کا اور 20 منٹ ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد بہترین تازہ مٹھائی لے کر حاضر ہوا۔ پہلے دنوں میں گلا پکڑا، گریبان پکڑا ساتھیوں نے، کیوں دیر لگا دی؟ میری بات تو سنو، اب سنو عجیب، مولانا عبدالرحیم کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ سب کون ہے، سب جنات تھے، انسان کی شکل میں، طالب علم کی شکل میں۔ وہ جو مٹھائی لے کر آیا، اس نے یوں کہا سنو بھائی، آپ نے مٹھائی مجھے لینے بھیجا، پورے دیوبند میں گھوما، کوئی دکان کھلی نہیں تھی، سیدھا وہاں سے میں سہارنپور گیا، وہاں بھی دکانیں بند تھی، وہاں سے میرٹھ گیا، دکانیں بند تھی، وہاں سے دلی گیا، دکانیں بند تھی، وہاں سے بمبئی گیا، ایک سکھ اپنی دکان بند کر رہا تھا، میں نے عاجزی کی، اللہ کے واسطے مجھے مٹھائی دے دے، بہت بڑے مہمان آئے، اس نے بھی منع کیا تھا، میں نے عاجزی کی، تب جا کے یہ مٹھائی دی مجھے، بمبئی سے مٹھائی لے کر آیا ہوں میں۔ آپ اندازہ لگاؤ، آدھے گھنٹے میں پورا دیوبند، سہارنپور، میرٹھ، دلی، ممبئی اور پھر دیوبند مٹھائی لے کر آیا۔ یہ ہے جنات۔ تو ہمارے بدن میں آنا ہو تو کتنی دیر لگے، اس لیے اللہ کی پناہ چاہو، بھولو مت۔ آج ایک درس میں دیتا ہوں خاص، آج سے شروع کر دو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ، اور آیت الکرسی ابھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ تو بہت زبردست صورتیں ہیں، جیسی ویسی تھوڑی ہیں، ابھی تو کچھ بھی میں نے نہیں سمجھایا۔ اللہ بس قبول فرماوے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا